رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق چند باتیں ڈسکس کی تھیں۔ آج بھی اسی کے حوالے سے چند ایک مزید باتیں ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم سب کوشش کریں کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کا تذکرہ جو ہم نے کیا ہے اس کو پڑھو۔ وہ پڑھنے کے لیے ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہے، وہ سیکھنے کے لیے ہے، اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ کیونکہ قربانی قریب ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے، تو قربانی جو ہے ابھی 4-5 دن باقی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے نا دمبے کی، وہ سب سے اینڈ میں ہے، سب سے آخر میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہم وہ قربانیاں نہیں دیں گے، صرف بکرے کی قربانی دے دیں، بچڑے کی قربانی دے دیں، اس وقت جس کے پاس پیسہ ہے یہ تو آسان ہے، بکرا خرید کر 50,000 کا، 60,000 کا، لاکھ کا اس کی جو تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا، یہ تو بڑا آسان ہے۔ آج کل قربانی بھی جو سنت ابراہیمی ہے، جس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے تھا، جس کے اندر تقوی ہونا چاہیے تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، تمہارا گوشت اور خون میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، میرے پاس تو تقوی پہنچتا ہے۔ لیکن آج اکثر قربانی کرنے والے بھی ان میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں مقابلے بازی لگی ہوئی ہے، مہنگے جانور خریدنے کا جو ہے وہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور پھر شوقیہ، پتہ بھی ہے اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، شوقیہ ریٹ لگانا اس کا۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے اگر دل کے اندر اخلاص ہے کہ ایک غریب بندہ اس کو میں کچھ زیادہ پیسے دے دوں تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن دکھلانے کے لیے میں نے 80 لاکھ ایک گائے دیکھی، میں نے 80 لاکھ اس کا ریٹ لگایا ہوا ہے، 80 لاکھ۔ اب بیل کی قیمت 80 لاکھ ہو سکتی ہے، اور پھر لگائی اگر تم نے اس لیے کہ غریب کو جو ہے نا جو پیسے مل جائیں کچھ، پھر سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ اخلاص کے منافی عمل جو ہیں ان سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر قربانی ہے بھی اینڈ پہ، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی سے پہلے بہت ساری قربانیاں اور دی ہیں۔ یہاں جہاں جون سی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تذکرہ کرو، آگے ان کی پہلی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اذ قال لابی، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یہاں سے قربانیوں کا آغاز ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے ابو سے کہا یا ابت لم تعبد، ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، شعور آیا، سمجھ اور فہم آیا، اب کس چیز کو پڑھا تھا انہوں نے؟ اس وقت کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس نے سمجھایا تھا کہ میرا ابو جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بھی ایک انسان کے ایک استاد رکھا ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، اور انسان نفس امارہ کی بات کو نہ مانے تو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے جو الہام کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ اور نیکی کی پہچان رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے۔ وہ جو اندر صلاحیت رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام کے، اسی صلاحیت سے ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا میرا ابو جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس سے یہ بھی ملتا ہے جو بندہ یہ کہے نا کہ میں تو ایسے معاشرے میں رہتا ہوں کہ میرے پاس تو کوئی کتاب، کوئی دعوت، کسی قسم کا کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام نہیں پہنچا۔ بعض لوگوں کے سوال ہوتے ہیں نا، ایسا بندہ جس کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی، قرآن نہیں پہنچا، پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، کوئی مسلمان اس تک نہیں گئے، وہ بت پرست ہے، وہ کفر پر ہے، وہ شرک پر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک دل کے اندر انعام کیا ہے، دل کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت رکھی ہے
کہ انسان حق کو پہچانتا ہے، توحید کو پہچانتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ فطرت توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو موحد بناتے ہیں، توحید پر پیدا کرتے ہیں، پھر اس کا معاشرہ، کنبہ قبیلہ، اس کا ماحول اس کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ جو دل میں اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام کے، اور وہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اسی سے ہی پہچانا کہ میرا ابو جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باپ کو سمجھایا، باپ نہ سمجھا، اور قربانیوں کا آغاز کیا ہوا؟ باپ نے آگے سے دھمکیاں دی، کہا کہ ابراہیم، یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم تجھے مار مار کے، نہ پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، یا پھر ایسا کر میرا گھر چھوڑ دے، جلا وطن ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی دی، باپ قربان کیا، دوسری قربانی دی، گھر قربان کیا، تیسری قربانی دی، ماں قربان کی، ماں بھی تو اسی گھر میں تھی۔ آگے چوتھی قربانی، خاندان اور کنبہ قبیلہ، وہاں جب باہر نکلے، اپنی بستی چھوڑی، علاقہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، کسی اور جگہ پر گئے۔ یہ بت پرست تھی بستی، باپ بت تراشتا تھا، یہ نہیں کہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، صرف بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، اور بت گر ہے، بت خود بناتا ہے، بتوں کو کریٹ کرتا ہے، بت بنا کے پھر ان کو بیچتا ہے، بت فروش ہے، بہت بڑا بتوں کا بیوپاری، تاجر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی کام پہ لگا دیا اس نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت وہ جاگی، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا، اور پھر بہت بڑی قربانی دے دی کہ باپ کا گھر بھی چھوڑ دیا، علاقہ بھی چھوڑ دیا، کنبہ اور قبیلہ چھوڑ دیا، دوسری بستی میں گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں لوگ ستارے کی پوجا کر رہے ہیں، ستارے کے پجاری بھی ہیں وہاں پر، سورج کے پجاری بھی ہیں وہاں، چاند کے بھی پجاری ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، دیکھا تو کہا کہ چاند یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں نا، وہ مراحل طے کر رہے ہیں حق کو تلاش کرنے کے۔ ہم بھی نکلے نا حق کے راستے پر، تو دیکھیں کیا یہ حق ہے، کیا یہ حقیقت ہے۔ بتوں کو تو چھوڑ دیا، اس علاقے سے نکل آئے، اب دوسرے علاقے میں لوگ ستارے کی پوجا کرنے والے، دیکھا کہ ستارے کی پوجا کر کے ہذا ربی، ستارے کو دیکھا، کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہا ایسے جو غائب ہو جائیں وہ رب نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسرے لوگوں کو دیکھا وہ چاند کی بھی پوجا کر رہے ہیں، کہا کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ سوچا، پھر چاند بھی چلا گیا تو کہا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کی، لوگ سورج کی بھی پوجا کر رہے ہیں، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو روشنی بھی زیادہ دیتا ہے، یہ جب نکل آئے ستاروں اور چاند کی روشنی بھی مانت پڑ جاتی ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی اور سورج بھی ڈوب گیا تو کہا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، میرے رب نے مجھے درست راہ نہ دکھائی، میں اپنے رب سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اگر رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور پھر کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو اس سورج کا رب ہے، جو ان ستاروں کو بنانے والا، جو اس چاند کو بنانے والا ہے، اور وہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور میں اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک بڑے نکتے کی بات ہے کہ ستارے کو معبود بنایا تھا، چاند والے مخالف نہیں ہوئے تھے۔ ستارے کو جب معبود بنایا، ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، چاند والے مخالف نہیں ہیں۔ ستارے کو چھوڑ دیا، چاند کو معبود بنا دیا، کہا یہ میرا رب ہے۔ ستارے والے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر رہے، چاند کو چھوڑ دیا، سورج کو بنا لیا، اب ستارے اور چاند والے مخالفت نہیں کر رہے، چلو کسی کو تو مانتا ہے نا۔ جب ان تینوں کو چھوڑ دیا اور کہا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اپنے خالق اور مالک کی طرف کیا ہے جو ان تمام چیزوں کا رب ہے، جو حقیقی معبود ہے، تو قرآن کے الفاظ ہیں وحاجہ قومہ، قوم سارے کے سارے فوراً جھگڑا کرنے کے لیے آ گئی، ابراہیم تو گستاخ ہو گیا، تو منکر بن گیا، تو کسی کو بھی نہیں مانتا، تو سب کا انکاری ہو گیا، کسی کو تو مان۔ آج حالت یہی ہوتی ہے نا، ایک پیر کو چھوڑ کر کسی اور کو مان لینا، اس پیر والے ناراض نہیں ہوں گے، اس کو تو مانتا ہے نا۔ نوری لال کو چھوڑ دے،
وہاں چلا جائے ملتان شاہ شمس کے پاس ہیں، یہ ناراض نہیں ہوں گے. اس کو چھوڑ دے کسی اور کے پاس چلا جائے، لاہور چلا جائے، یہ ناراض نہیں ہوں گے. جب ساروں کو چھوڑ دے کہے کہ یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے، پھر ناراض ہو جائیں گے کہ یہ تو منکر ہو گیا، یہ تو گستاخ ہو گیا. اب دیکھیں نا ان کا عقیدہ، ذرا ذہن دیکھیں کہ پہلے لودھنا والے پیر کے پاس گئے، وہاں سے کام نہیں بنا، پھر اگلے کے پاس، وہاں سے نہیں بنا پھر ملتان پہنچے، ملتان سے کام نہیں بنا پھر بھی لاہور جانا ہے. یعنی یہ پچھلے جو 3-4 تھے کینسل ہو گئے، اب یہ کینسل ہو گئے، ریجیکٹ ہو گیا. اب وہ نہ کر سکا تو وہ کینسل. پھر اگلی بات یہ دیکھیں کہ جب ایک پیر پکڑا جاتا ہے نا، کتنے پکڑے گئے ہیں، جب پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے جیلی تھا، عزتیں لوٹتا تھا، عورتوں کی عزتیں پامال کرتا تھا، لوگوں سے فراڈ کرتا تھا اور دھوکے دغے بازیاں کر رہا تھا. یہ اقرار الحسن نے کئی پیروں کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے نا. ایکسپوز ہونے سے پہلے یہ کیا تھے؟ پہلے تو 1 نمبر تھے، اب کہتے ہیں 2 نمبر ہیں. جب تک نہیں پکڑے گئے تب تک تو تم 1 ہی نمبر بنا رہے تھے نا، تو ساروں کی ختم کرو. ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کا انکار کیا تو کیا کہا؟ قوم ساری جھگڑا کرنے لگی. حاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، پہلے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا تمہارا میرے ساتھ. تو ہم بھی اگر جب یہ کہیں گے نا کائنات کی ساری قوتوں قدرتوں طاقتوں کا مالک ایک اللہ ہے، تبھی پیر پرست لوگ جن کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں بابا بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں بھی کوئی دینے والا ہے، یہ سارے پھر مخالف ہو جاتے ہیں. جبکہ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دوسری قربانی، اگلی قربانی دی. 4-5 قربانیاں تو پہلے آ گئی ہیں، اگلی قربانی کیا دی؟ اب اس قوم کو بھی چھوڑ دیا، کہا کہ میں جا رہا ہوں. پھر اپنا پورا ملک چھوڑ دیا، ایک ملک چھوڑا دوسرے ملک میں گئے. دوسرے ملک میں وہاں بادشاہ ہے ایک، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، وقت کا بادشاہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب ہے؟ یہ انداز ایسا ہے کہ ابراہیم کو دیکھو تو صحیح کتنا ایمان ہے، کتنا جذبہ ہے توحید کا. میرے دین کی خاطر، میری وحدانیت کی خاطر، مجھے الہ اور معبود اور مشکل کشا منوانے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے امتحان میں کھڑے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس بندے کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا، فی ربی، اپنے رب کے بارے میں. یعنی انداز ایسا ہے اللہ رب العالمین کا، جیسے یہ کہے نا کوئی بندہ یار اس کو نہیں دیکھا تم نے، میرے بھائی کو، میرے دوست کو نہیں دیکھا، میرے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، وہ میری خاطر لڑ رہا تھا، اس کو تم نے نہیں دیکھا، میری خاطر اس نے قربانیاں دی تھی. جیسے کوئی کہے نا یار فلاں بندہ یہ تو تمہارا دوست نہیں ہے، یہ تو تمہارے ساتھ مخلص نہیں، وہ پھر آگے وہ بندہ صفائی دینے کے لیے کہ تم نے نہیں دیکھا فلاں فلاں موقع پر اس نے کتنی قربانیاں دی تھی، فلاں موقع پر جب مجھے جھٹلایا جا رہا تھا یہ میری تصدیق کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اس منافق اور منکر کے سامنے جو رب کو نہیں مانتا تھا. جب کہا تھا اس کافر نے کہ رب تو میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے. آگے اس نے ایک بودا سا کام کر کے دکھا دیا. کیا کیا اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی جیوات جلا سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں، مار سکتا ہوں. کیا کیا کہ جس بندے کو پھانسی لگنی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور باہر سے ایک بے قصور بندہ اس کو پکڑا اور مار دیا. یہ پیدا کرنا اور مارنا تو نہیں تھا نا، پیدا تو نہیں کیا اس نے تو سزا معاف کی ہے ایک بندے کی، زندگی تو نہیں دی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو بندہ ضدی اور ڈھیٹ ہو نا، کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسے چپیڑ، جو نہ مان رہا ہو نا پھر ایسا سوال کرو اس کو کہ جواب ہی نہ دے سکے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے پیدا تھوڑی کیا ہے، بحث مباحثے میں نہیں پڑے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے تو نے یہ کر دیا، مجھے یہ بتا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو رب ہے نا، ایک دن تو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، کوئی جواب ہی نہ بن پڑا اس کو، اور ایسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اب کیسے، یہ سورج کو تو میں نہیں لا سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی قربانی دی. اور پھر بڑی قربانی، اس سے بڑی قربانی، بت خانے میں گئے، ساری قوم کے بتوں کو توڑا ہے. کس لیے؟ تاکہ یہ سمجھ سکیں. پہلے پیار سے بھی سمجھایا تھا ان کو، اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں کیا کہا
جیسے کوئی بندہ قریبی دوست کو سمجھاتا ہے نا کہ مجھے یار بتاؤ تو صحیح، اکیلے میں بیٹھے ہیں، حل یسمعونکم اذ تدعون، ابراہیم کہتے ہیں یار مجھے یہ بتاؤ جب ان بتوں کے پاس جاتے ہو، حل یسمعونکم، یہ سنتے بھی ہیں کیا تمہاری بات؟ اذ تدعون، جب تم ان کو بلا رہے ہوتے ہو تمہارا کیا عقیدہ و نظریہ ہے؟ ذرا دل والی بات تو بتاؤ نا، حل یسمعونکم، یہ سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، کبھی زندگی میں تمہیں کوئی انہوں نے نفع دیا ہو؟ او یضرون، ذرا برابر کوئی تکلیف دی ہو انہوں نے، ان کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہو؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ، سمجھاؤ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی بات، تم ہی سمجھا دو۔ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ابراہیم نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، پتہ ہمیں بھی ہے لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، مشکل کے وقت ان کے سامنے آتے تھے، جھکتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے اور نظریں مانتے تھے، مشکلیں ٹل جاتی تھی، یہیں پہ آ کے وہ نظریں اتار کے جاتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں بس۔ اب پیار سے نہیں سمجھ رہے تھے نا، ابراہیم نے کہا کہ اب ان کو کلہاڑا مارے ان کے دماغ میں تاکہ دماغ کھلے ان کا، سب کے فجعلہم جزازا، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک کو بچا دیا۔ قوم واپس آئی، آ کر کہتے ہیں کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا؟ پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا نا، کہنے لگے فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک ہی نوجوان ہے، ایک ہی سر پھرا جیالہ ہے، ایک ہی ہونا، اگر پوری بستی میں، پورے محلے اور علاقے میں ایک اللہ والا ہو، موحد ہو، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ والا ہے۔ یہ شرک کی مجلس ہو رہی ہے، شرکیہ باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر اللہ کے دین کی مخالفت ہو رہی ہے، یہاں پہ گانے بج رہے ہیں، یہاں پہ مجرا ہو رہا ہے، یہاں پہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، ایک اللہ کا بندہ جیالہ آ رہا ہے، یہ نہیں کرنے دے گا، یہ نہیں کرنے دے گا، یہ روکے گا ہمیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور مخالفت والا کام ہمیں نہیں کرنے دے گا، یہ اپنی پوری کوشش کرے گا۔ لڑنا جھگڑنا نہیں ہوتا، آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق تو کریں نا کام، جہاں پر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہاں سے روکیں۔ پچھلے دنوں وہ اسلام آباد کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی نا، وہ مفتی عبد القوی جو نام نہاد مفتی بنا پھرتا ہے، ٹھیک کیا ہے انہوں نے، وہ جو مفتی صاحب تھے، کیا نام ہے ان کا، عبدالعزیز صاحب، مفتی عبدالعزیز صاحب نے درست کیا ہے، جہاں پر ہاتھ سے روک سکتے ہیں آپ گناہ کو ہاتھ سے روکیں۔ اور پہلے وہ کئی دفعہ اس کو سمجھا چکے تھے کہ یہ کام نہ کر۔ ایک ہے بندہ، پھر ان پر تبصرے کرنے والے کہہ رہے تھے نا کہ بندہ گناہ سے نفرت کرے، گناہ گار سے نفرت نہ کرے۔ جب گناہ گار اپنے گناہ کو گناہ سمجھے اور شرمندہ ہو تب اس سے نفرت نہیں کرنی، اس سے محبت کرنی ہے۔ گناہ تو ہر کسی سے ہو جاتے ہیں، چھپ کے بندے نے گناہ کیا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہے تو وہ اور شرمندہ ہوگا تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے گا۔ لیکن جو بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، کیونکہ کہ کئی شادیاں کرنا بھی جائز ہیں اور دیندار ہو کے شراب پینے کو جائز سمجھے، نام نہاد مفتی بن کے اور عورتوں کے ساتھ ڈانس کرے، ایسے بندے کے لیے تو یہ سزا بہت کم ہے۔ اس نے تو کہا نا اگر میری حکومت ہوتی تو کوڑے لگائے جاتے، حقیقت تو یہی ہے نا کہ اسلامی حکومت ہو تو ایسے بندے کو کوڑے لگائے جائیں، جو صرف زانی نہیں، زنا کی ترویج کرنے والا اور لوگوں کو دعوت دینے والا ہے زنا کی طرف۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق تو روکیں نا گناہ سے، جہاں زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، جہاں ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، جہاں ہاتھ اور زبان سے نہیں روک سکتے دل میں تو پورا سمجھیں۔ اس کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پہلا درجہ ہاتھ سے روکنا ہے، دوسرا درجہ زبان سے روکنا ہے، تیسرا درجہ ایمان کا دل میں برا سمجھنا ہے۔ اور وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، جو بندہ گناہ کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا نا، اس کے دل میں پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ایک ہی تو ہے سر پھیرا نوجوان جو پہلے بھی کہا کرتا تھا یہ تو کچھ نہیں کرتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کام اسی کا ہی ہے۔ کہا بلاؤ، پھر اس کو بلایا گیا، ابراہیم تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ہے، کیا کر لیں گے یہ میرا، جب رب کی خاطر کیا ہے، رب نہ چاہے تو میرا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ کہا یہ بڑے نے کیا ہے، پوچھو نا اس سے، اعلیٰ واردات تو اسی کے پاس ہے، اور بڑے مارتے ہیں نا چھوٹوں کو، بڑے ہی مارتے ہیں چھوٹوں کو، بڑا ہے تھا یہ، اس نے مارا ہوگا۔ اب آپس میں کہنے لگے یار کیسے پوچھیں اس سے، کہتے ہیں ابراہیم تجھے پتہ ہے، بولتے تو ہے نہیں، ہم کیسے پوچھیں؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا لیے انہوں نے، سر جھک گئے، جیسے شرمندہ ہو جاتا ہے نا بندہ، کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو پھر سر جھکا لیتا ہے، سر جھک گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، سروں کو جھکا کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم پہلے بھی تجھے ہم کہہ چکے ہیں، تو پہلے بھی تو پوچھتا تھا نا ہمیں اکیلے
ہم کہہ چکے ہیں نا، یہ بولتے نہیں ہیں، پھر تو کہہ رہا ہے بڑے سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم، تف ہے پھر تم پر، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنا آپ نہیں بچا سکے وہ تمہیں بچاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہیں بیٹے دیتے ہیں۔ اب پھر اور بڑی قربانی آئی، جواب تو کوئی نہ بن پایا نا، دل ہی دل میں تو مان گئے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سچی ہے، لیکن افسوس ندامت اس چیز کا کہ انا جو ہے نا بندہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ انا پرستی آ گئی کہ ابراہیم کی بات مانے، پھر ہماری سرداریاں تو ختم، ہمارے باپ دادا تو پھر غلط تھے، کہا کہ پکڑو قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ جب ڈالا جا رہا تھا فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے مجھے۔ اللہ پر اتنا توکل تھا، اعتماد تھا، یقین تھا، ظاہری اسباب بھی ہٹا دیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب مدد کی نا ظاہری اسباب کے ذریعے، پھر نہیں کی، قلنا یا نار کونی بردا، اللہ نے بچایا، آگ کو سلامتی والی بنایا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی جان، اللہ تعالیٰ نے پھر جان بچائی، آگ سے باہر نکلے، جا رہے تھے، اور اس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ہب لی من الصالحین، اللہ کوئی بھی نہیں مان رہا میری بات، نہ باپ نے مانی، نہ اپنی قوم نے مانی، نہ اس علاقے والے نے مانی، نہ بادشاہ نے مانی، پورا ملک کوئی بھی ماننے والا نہیں، ایک بیٹا تو دے دے، ایک بیٹا، وہ تو مانے گا نا، میرے مشن کا وارث بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا اس لیے مانگا تھا، اللہ میرے مشن کا وارث بنے گا، تیری توحید کی دعوت کو آگے پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر اللہ نے اور امتحان دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ہم گن رہے ہیں، اور امتحان اللہ نے کہا اپنے دوست کا امتحان تو لوں نا، اللہ نے دوست بنایا تھا نا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ اللہ نے اور امتحان لیا کہ کہیں ابراہیم اپنے بیٹے کو پا کر مجھے بھول تو نہیں گیا نا۔ کہا ابراہیم جو بیٹا آیا نا، جس بیٹے نے تمہارے گھر کو رونق بخشی ہے، اس بیٹے کو اٹھاؤ اور لے جاؤ دور دراز، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی ڈھونڈو، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پر غیر ذی زرع، جو غیر زرعی زمین ہو، جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو، کوئی پانی نہ ہو، جہاں پر میرا گھر تھا بیت اللہ، وہاں لے جاؤ۔ وہاں لے گئے، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، سنگلاخ، آج بھی اگر جائیں نا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائیں وہاں پر، آج تو بہت ترقی ہو چکی ہے نا، لیکن پہاڑ وہاں بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے پہاڑ۔ آپ ان عمارتوں کو ذرا تصور میں لے جائیں نا، بندہ اصل روحانیت تو یہی ہے نا، وہاں جا کر بندہ ان واقعات کو بھی یاد کرے۔ وہاں پہ بیٹھ کر نا، میں وہاں پہ بیٹھ کے ان پہاڑوں کو دیکھ کر یہ سوچتا تھا، وہاں جو ساتھی تھے ساتھ، ان کو بھی میں یہ کہتا تھا کہ ہم یہ جو عمارتیں بنی ہیں اور اتنا رش ہے، ان لوگوں کو سائڈ پہ کر دیں، اپنے ذہن سے ہٹائیں، اور تصور میں صرف یہ اوپر پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، یہ لے کے آئیں تصور میں کہ صرف یہی پہاڑ ہیں۔ آج بھی ان پہاڑوں کو دیکھیں نا تو ڈر لگتا ہے، اتنے بلیک کلر کے پہاڑ اور کالے سیاہ، اور ان پر کوئی سایہ دار، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، تھوڑی بہت جھاڑیاں بھی ہوں نا وہ بھی خشک، ڈر لگتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کر آج بھی۔ اس وقت کیا بنا ہوگا جب کوئی بھی نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ اماں ہاجرہ کا کتنا بڑا امتحان تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بولتے بھی نہیں، گھر سے چلیں یہاں تک پہنچے، اتنا لمبا سفر کر کے راستے میں کوئی بات بھی نہیں کی، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اماں ہاجرہ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں ہے، بیٹے کو وہاں چھوڑا، بیوی کو بٹھایا، واپس جا رہے ہیں۔ اب اماں ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا غلطی ہوئی ہے، کتنی فرما بردار بھی تھی، مجھے نہیں پتا کیا، جو بھی غلطی ہوئی ہے نا میں معافی مانگتی ہوں، میری غلطی کی سزا میرے بیٹے کو نہ دو، اسے تو یہاں نہ چھوڑو، ہم کہاں جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بولتے بھی نہیں ہیں۔ پھر پیچھے سے آواز دی اور کہا ابراہیم اتنا بتا دو کہ اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا اور کہا اللہ امرنی بہذا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اماں ہاجرہ نے بھی کہا پھر جاؤ ابراہیم، تمہاری ضرورت نہیں ہے پھر ہمیں، اذن لا یضیعن اللہ ابدا، حدیث کے لفظ ہیں، اماں ہاجرہ کہتی ہے اذن لا یضیعن اللہ ابدا، ابراہیم پھر اللہ کا حکم ہے نا، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پریشان کس لیے ہوتے ہو؟ جو رب بڑھاپے میں بیٹا دینا جانتا ہے نا، وہ رب ان پہاڑوں میں بچانا بھی جانتا ہے۔ امتحان ہوا پھر اماں ہاجرہ کا بھی، اللہ نے پھر بچایا۔ کیسے بچایا؟ ایمان ہونا، اللہ پر اتنا یقین ہو، اللہ نے پھر ایسے نہیں بچایا۔ اماں ہاجرہ کو تو اتنا یقین ہوگا نا میرا بیٹا بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ بچا دیں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العالمین میرے قدموں کے نشانات کو بھی قیامت تک باقی رکھیں گے۔ وہ اماں ہاجرہ جو دوڑی تھیں صفا مروہ پر، 7 چکر لگائے تھے،
اللہ کو وہ دوڑنا بھی اتنا پسند آیا، امتحان میں دوڑ رہی تھی نا، اللہ نے جیسے امتحان میں ڈالا تھا اس امتحان میں وہ دوڑ رہی تھی، اللہ کی محبت میں دوڑ رہی تھی، اللہ کو دوڑنا پسند آیا کہ اللہ نے اس دوڑ کو بھی عبادت بنا دی۔ عبادت ہے آج دوڑنا، وہاں پہ نہ دوڑیں تو عمرہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، اللہ نے عبادت بنا دی۔ یہ امتحان تھا، قربانی دی، لیکن آج ہم قربانی نہیں دے سکتے، وقت نہیں قربان کرتے، ہم اپنی اذان کی آواز آئے نیند نہیں قربان کر سکتے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں نا، یہ قربانیاں نہیں دے سکتے ہم۔ بڑی قربانیاں کب دیں گے ہم؟ پھر اور قربانی یہاں پر بچ گیا ابراہیم علیہ السلام، بڑا امتحان کہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، اور پھر اس کے بعد اور امتحان آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم پھر اب اس بچے کو، جس کو عرب کا تپتا ہوا صحرا ختم نہیں کر سکا نا، اپنے ہاتھوں سے جڑ پھیرو۔ یہ اور بڑا امتحان، اپنے ہاتھوں سے ذرا تصور کریں نا، ہمیں تو قصہ لگتا ہے نا، کہانی لگتی ہے۔ اصل میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ دور فلمی دور ہے، فلم اور ڈراموں کا دور ہے۔ ہر وقت ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ریل سکرول ہو رہی ہیں اور ویڈیوز آ رہی ہیں، اور جب 5-10 منٹ کا کوئی لیکچر سنتے ہیں، ہم خطبہ جمعے میں جاتے ہیں یا کسی عالم کا بیان چاہے موبائل پہ سن لیں، ہمیں وہ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی کوئی قصہ ہی کہانی ہے، ایسا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی ہمیں وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ GFX پہ کوئی نا کسی کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، وہ تو دکھا دیتے ہیں نا ساری چیزیں، نہ ہونے والے کام بھی بنا کے دکھا دیتے ہیں، تو ہمارے تصور میں وہ آتا ہی نہیں۔ چونکہ یہ دور جس دور میں ہے نا، یہ سوشل میڈیا اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا اور اس قدر ترقی یافتہ دور، اس میں بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی کافروں کی یلغار ان موبائلوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اور گیموں کے ذریعے ہمیں مشین بنانا ہے کہ یہ انسان نہ رہے، یہ مشین بن جائے۔ ہمارے دل میں جو احساسات ہیں نا، جو جذبات ہیں، جو ایک روحانی کیفیت ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ احساس ہی نہ ہو بندے کے دل میں، کوئی سن رہا ہے، کوئی غم والی باتیں سن رہا ہے، کوئی امتحان والی باتیں سن رہا ہے، یا کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا خون نکل رہا ہے، کوئی بندہ بھوک میں ہے، کوئی پیاسا ہے، اس کے دل میں کوئی کیفیت نہ ہو۔ مشین یہی ہوتی ہے نا، مشین کے دل میں کوئی احساسات نہیں ہوتے، کوئی جذبات نہیں ہوتے، ہمیں بھی مشین بنایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان مر رہا ہو، کوئی بھوکا ہو، کوئی پیاسا ہو، کسی کا خون نکل رہا ہو، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہی ہو چکا ہے نا، فلسطینی ہمارے بھائی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، کتنی ویڈیوز آتی ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے عادت ہو گئی، کیونکہ گیمیں کھلا کھلا کے نا، گیموں میں کیا ہوتا ہے، بندے مارے جاتے ہیں نا، جو گیموں میں بندے مارتا ہے اور لاشیں وہ لگا دیتا ہے انبار، وہ پرواہ نہیں ہوتی اس کو فلسطین میں لاشوں کے انبار کیا لگیں گے، وہی کچھ لگے گا جو گیم میں دیکھتا ہے، وہ جو ادھر بھی خون نکلتا ہے، یہاں بھی خون نکل رہا ہے۔ یہ اسی لیے میں اکثر آپ کو جب کہتا ہوں نا گیمیں نہ کھیلو، اصل وجہ یہ ہے، وہ گیم کھیل کھیل کے ہماری ریئل زندگی میں بھی پھر احساسات اندر کے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی جذبات نہیں آتے، کوئی روحانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اور جب روحانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیٹے کو ذبح کرنا، وہ تصور کیسے آئے گا ہمارے ذہن میں، جب ہمارے ذہن میں یہ فلمی دنیا جو ہے نا، یہ گیموں والی دنیا، یہ جو سکرین کی زندگی ہے، جو صرف سکرین کے لیے ہوتی ہے، حقیقی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا ایسے، جو صرف سکرین پر دکھایا جاتا ہے بس، حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب حالت یہ ہے کہ حقیقی واقعات سن کر جو ابراہیم علیہ السلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، یہ سناؤ نا، آج کل کی نوجوان نسل کو رونا نہیں آتا، فلمیں دیکھ کے رونا آ جائے گا، فلم دیکھ کے جو جھوٹ ہے، پتہ بھی ہے اس کو کہ جھوٹ ہے، وہ فلم کی سٹوری میں، ڈرامے کی سٹوری میں، وہ فلاں سے عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا، وہ اس کو نہیں ملا، اس کے لیے رو رہا ہے، یا فلاں میرا فیوریٹ ہیرو تھا، فلاں میرا فیوریٹ کھلاڑی تھا، وہ ہار گیا، اس کے لیے رونا آ رہا ہے نا۔ دکھ اور افسوس کی بات کہ جھوٹ پر رونا آ رہا ہے، حقیقت پر ہمارے کوئی جذبات ہی نہیں بدلتے۔ یہ حقیقی زندگی میں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا تصور کریں، عید والے دن جب ہم قربانیاں کرتے ہیں، اب دیکھیں نا کتنا ایک محبت کے جذبات ہوتے ہیں بچوں کے، وہ لے کے آئے نا گھر میں بکری، بچے ان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں اس جانور کے ساتھ، عید والے دن جب قربان ہو رہے ہوں نا، وہ بچے بھی روتے ہیں بیچارے کہ ہم نے ان کو پالا ہے، 5-7 دن جو ہے نا گھاس کھلایا ہے، ان کو ذبح نہ کرو۔ وہ بیٹا جس کو خود ہی پالا تھا، بڑھاپے کا سہارا بنا تھا، کس طرح ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے
اپنے ہی ہاتھوں سے چھری پھیرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں فرما بردار بن گئے، پیشانی کے بل لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام کاٹنے کے لیے اور اسماعیل علیہ السلام کٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ونادینا ان یا ابراہیم، اللہ فرماتے اس وقت ہم نے ندا دی اور کیا کہا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے کر دیا، ایسے سمجھ تو نے ذبح کر دیا، یہ نہیں ہے کہ نہیں کیا، تو نے کر دیا ہے بس۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اب یہ دمبا آ گیا ہے، یہ دمبا پکڑ اور اس کی گردن پہ چھری پھیر دے، ایسے سمجھ تو نے بیٹے کو قربان کر دیا، تو اس امتحان میں پاس ہو گیا ہے، امتحان میں پاس ہو گیا۔ اب یہاں پر امتحان یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی امتحان کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا اللہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ ہمارا تو آج مادیت پرستی نے ذہن یہ بنا دیا ہے کہ جس کو دین کی طرف بلائیں نا، ساتھ اس کو فائدے بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے، فائدے اچھی چیز ہے، فائدے ہوتے ہیں، دین میں آنے کے فائدے ہیں، لیکن یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے کہ فائدے ملیں گے تو تبھی ہم کام کریں گے، فائدے ملتے رہیں تب نماز پڑھیں گے، نقصان ہو جائے تو پھر نماز چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے نقصان بھی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی موڑ پر نہیں کہا اللہ 80 سال تو میری عمر ہو گئی ہے، 80 سال عمر ہو گئی، اب بیٹا تو نے دیا میں جنگل میں چھوڑ دوں، چلو اب بچ بھی گیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر دوں، نہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اللہ نے کہا ابراہیم فرما برداری کرنی ہے، ابراہیم نے کہا اللہ میں تو ہوں ہی فرما بردار۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب بھی آزمایا، اللہ فرماتے میں نے بار بار آزمایا، جب بھی آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں ہر قربانی دینے میں پورے کے پورے اترے، کسی قربانی میں تھوڑا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہر امتحان میں 100% نمبر ہیں، اعلیٰ پوزیشن ہے، کسی امتحان میں بھی 100 میں سے 1% نمبر بھی کم نہیں ہے، پورے کے پورے ہر امتحان میں پورے اترے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے پھر چنا، پھر ہم نے کیسے چنا کہ رہتی دنیا تک ہم نے ان کا تذکرہ باقی رکھا، ان کے قدموں کے نشانات کو باقی رکھا، ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کنکر اٹھا کے مارا تھا نا، ایک کنکر اٹھا کے مارا تھا، اللہ نے وہ کنکر اٹھا کے مارنا اپنی عبادت بنا دیا ہے۔ وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام گئے تھے ان جگہوں کو اپنی عبادت کی جگہ اللہ نے بنا دیا ہے، ان جگہوں کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر رکھ دیا، تو اللہ رب العالمین کے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی صالحین لوگوں میں سے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی سب سے آخر میں جا کر ہے، دمبے کی قربانی آخر میں ہے، بیٹا قربان کرنے کے بعد دمبے کی قربانی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے گھر قربان کرانا چاہیں وہ گھر دے دے اللہ کو، باپ کی قربانی لینا چاہیں باپ قربان کر دے، ماں کی قربانی لینا چاہیں ماں قربان کر دے، علاقہ، کنبہ، قبیلہ، دوست، احباب، بیوی، بچہ، اپنی جان، اپنا بیٹا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ ہو جس کے دل میں، قربانی اسی کی ہوگی۔ جس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے قربانی دینے کا، اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یہ گوشت نہیں آتا میرے پاس، خون نہیں آتا میرے پاس، میں یہ نہیں دیکھتا کتنی بڑی قربانی ہے، تمہارا دل دیکھتا ہوں۔ دل ابراہیم جیسا ہے، ابراہیم جیسا جو دل لے کے آ جائے گا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم و مسلمان دل، فرما بردار دل اللہ کے ہاں لے کے آئے گا، قربانی اسی کی ہوگی۔ عید کی نماز پڑھ کے قربانی تو کر لے، ظہر کی جب اذان ہو یہ سویا ہوا ہے بیچارہ، گوشت بنوایا ہے نا، تھکا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، قربانی یہ نہ دے سکے، کتنی چھوٹی سی قربانی ہے یار، کتنی بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھکاوٹ تو ہوتی ہے لیکن قربانی نہ دے سکے، مسجد نہ آ سکے، اپنی منمانی نہ چھوڑ سکے، عید والے دن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں عید والے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہے ابراہیمی، سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کے لیے بکرا لیا ہوا ہے، بچڑا لیا ہوا ہے، اونٹ پالا ہوا ہے، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیا فائدہ، کہ اس قربانی نے کیا سبق دیا ہے ہمیں؟ جو اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا، جس کا کاروبار سود کا ہے، حرام کا ہے، رشوت وہ لیتا ہے، اپنا یہ سودی کاروبار حرام یہ قربان نہیں کر سکا، مال بھی وہ بکرا بھی سودی کاروبار سے لیا ہوا ہے۔ کئی تو ایسے بھی ہیں بد نصیب کا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے رشوت میں بکرا لیا ہوا ہے۔ کئی سرکاری ملازم اس موقع پر
آئیں گے نا لوگ کام کرانے کے، وہ کہے گا میں نے قربانی کرنی، چلو ایک بکرا گفٹ کر دے، رشوت کے طور پر بکرا قربانی کا لیا جا رہا ہے، رشوت کے طور پر عمرے کی ٹکٹیں لی جا رہی ہیں۔ کتنی بدبختی اور بے حیائی ہے۔ ابھی کل ہی ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایک عورت ہمارے اسی علاقے کی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، اپنے ایک یار کے ساتھ، دوست کے ساتھ، جس کے ساتھ برے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ عمرے پر گئی ہے، نہ نکاح نہ کچھ، صرف دوستی۔ مرد اور عورت کی دوستی تو حرام ہے نا قرآن اسلام میں، بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا کہ اس دوست کے ساتھ عمرے پہ جا رہی ہے، کیا وہاں جا کے کریں گے؟ کتنی بڑی بے غیرتی ہے۔ پھر دو بندے اکیلے، ایک تو ہوتا ہے نا عورت اکیلی جا رہی ہے اور اس میں ٹریول ایجنسی والوں نے ان کو کسی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ ایک انہوں نے گروپ بنا دیا، اس کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے دوستی، اور اس دوست نے عمرہ کرایا ہے اس کو، اس دوست نے اپنے خرچے پر اس کو عمرہ کرایا ہے۔ کیا سمجھ رہی ہے پتہ نہیں اسلام کو، دین کو؟ رشوت کے پیسوں کے ساتھ عمرے کیے جا رہے، رشوت کے پیسوں کے ساتھ قربانیاں کی جا رہی ہیں۔ قربانیاں قبول ہوں گی بھلا؟ جس بندے نے بہنوں کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہا، لوٹ مار کر رہا ہے، لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اس نے قربانیاں کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، کیا قربانیاں ہوں گی؟ قربانی تو قربان کرنے کا نام ہے نا، قربانی تو قربان سے ہے نا۔ قربان کریں اپنا وقت، اپنی انا، اپنی میں قربان کریں، جو اپنی انا قربان نہیں کر سکتا۔ گردن، جانور کی گردن پر چھری پھیرنے سے پہلے اپنی انا کی گردن پر تو چھری پھیرے نا۔ میں نہ مانوں، ہم فلاں ہوتے ہیں، تمہیں نہیں پتا ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری ضد کو بھی بڑا اس پر فخر کرنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں نا بڑا ضدی بندہ ہے، یعنی گھٹیا ایک خرابی ہے نا، کوئی خوبی نہیں ہے یہ۔ لیکن کئی بندے اس ضد کو اپنے ایک خوبی سمجھتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کتنی بڑی ضد ہے میرے اندر، تمہیں نہیں پتا میرے اندر کتنا بڑا غصہ ہے، کوئی تعریف والی بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا میں کتنا سخت ہوں؟ کیا سخت طبیعت کا ہونا، انا پرست ہونا، حسد والا ہونا، ضدی طبیعت کا والا ہونا، یہ کوئی تعریف والی بات ہے؟ لیکن جہالت اس قدر انتہا کی کہ اس پر تعریف کی جا رہی ہوتی۔ تمہیں نہیں پتا ہم کون ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کے واقعے، قربانی کے دن ہے نا، ایک بندہ گیا، میں نے سنا ہے، آخری بات سنیں بات ختم کرتے ہیں۔ ایک بندہ نا بیل اس نے پالا ہوا تھا، منڈی میں لے گیا، ملتان منڈی میں لے گیا، اس کے بیل کا ریٹ لگا 4,70,000، بک گیا۔ اب بیل مارنے لگ گیا۔ منڈی والوں نے نا، جنہوں نے خریدا ہوا تھا وہ پٹھان تھے، بیچنے والا ہمارے علاقے کا ہے، وہ پٹھان تھے خریدنے والے۔ اب بیل مارنے لگا نا، پٹھانوں نے کہا کہ بیل تمہارا مارتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ مارتا ہے، لیکن یہ مارنے لگ گیا ہے، ہم 20,000 اب کم دیں گے، ہم 4,50,000 دیں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کون ہوتے ہیں ہم، جو بیچنے والے تھے، تمہیں نہیں پتا کون ہوتے ہیں ہم، ہماری قوم کون سی ہے، ہم ضد کے بڑے پکے ہیں، 4,70 ہی لیں گے، 1 روپیہ بھی کم نہیں لیں گے۔ انہوں نے آگے کہا تم فلاں قوم کے ہوتے ہیں اور ہم بھی پٹھان ہوتے ہیں، دینا ہے تو 20,000 کم، ورنہ نہیں لیں گے ہم۔ انہوں نے کہا بھی نہیں دینا ہم نے۔ اب بیل کو پکڑا، وہ مارنے لگا، وہ بفر گیا۔ منڈی میں جا کے کچھ جانور ایسے بفر جاتے ہیں، بفر گیا، مار رہا ہے، اس کو واپس بھی لے آئے، کرایہ بھی بھرا، کئی دن گھر میں بھی کھڑا رہا، اس کو پھر بیچا ہے 3,65,000 کا، جو بک گیا تھا 4,70,000 کا ہے۔ لیکن یہ بات رہ گئی کہ ہم بڑے ضدی ہوتے ہیں، ضد کی قیمت بھری ہے۔ کیا فائدہ ہوا نہیں؟ ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ضد کوئی خوبی نہیں ہے، خرابی ہے، خامی ہے انسان کی، ٹھیک ہے؟ اس انا کی، اس ضد کی قربانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی تھیں، آج جس انسان کے دل میں قربانی دینے کا جذبہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ جذبہ قربانی دینے کا 4-5 گھنٹے ہماری فوج نے دکھایا نا، کتنا اللہ نے مقام دیا ہے۔ یہ قربانی دینے کا جذبہ لے کر گئے تھے نا، یہ قربانی دینے کا جذبہ آ جائے نا آج امت مسلمہ کے اندر، تو پوری دنیا پر حکومت مسلمانوں کی ہو۔ جب جذبہ تھا مسلمانوں میں اپنی جانیں قربان کرنے کا، تو مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت، مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ لیکن جب سے قربانی دینے کا جذبہ ختم ہوا ہے، جان قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے، مال قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے، وقت دینے کا جذبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا قربانیاں دینے والا بنا دیں، اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لیں۔
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.